بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کس طرح سے ایک جج، ایک عہدیدار پورے نظام کو ننگا کر سکتا ہے، سارے نظام کو ہلا کر رکھ سکتا ہے، سارا کچا چٹھا کھول سکتا ہے، یہ آج سامنے آیا۔ اور غیرت، ضمیر، آئین قانون کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ کھڑے ہونے میں جو طاقت ملتی ہے وہ نماک سے بھی نظر آتی ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہوا اس کی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر سیاسی طور پر دیکھا جائے تو کچھ جملے بڑے اس وقت ڈسکس ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، سلطان ٹیپو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یعنی ڈر ڈر کے، خوفزدہ رہ کر آپ 100 سال بھی جی لیں تو کیا فائدہ۔ شیر جو ہے وہ کم از کم دلیری سے تو جیتا ہے، غلامی تو نہیں کرتا کسی کی، وہ بہتر ہے۔ اب میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دبے ہوئے ہیں، وہ بول نہیں پا رہے، اور یہ کوئی میں آپ کے سامنے تجزیہ نہیں دے رہا، یہ میاں جاوید لطیف صاحب کی گفتگو ہے کہ جی ان کو بات نہیں کرنے دی جاتی، ان کو کچھ کہنے نہیں دیا جاتا۔ بس آپ دیکھیں کہ وسیم بدامی کے شو میں بات انہوں نے کی کہ دیکھیں اب بھی میاں نواز شریف صاحب ملک کو بحرانوں سے نکال سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ملک بحرانوں میں گھرا ہوا ہے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی وسیم بدامی نے کہا کہ جی وہ آ جائیں، کس نے ان کو روکا ہے؟ شہباز شریف ان کے بھائی ہیں نا، وزیر اعظم بنے ہوئے، ان کو ہٹائیں اور خود بن جائیں۔ نہیں چیزیں اتنی سادہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ آپ زندگی دیکھیے کیا ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے اقتدار بھی ہے، دولت، پیسہ، ہر چیز، ٹرانسفر، پوسٹنگ کر رہے ہیں، بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنایا ہوا ہے، اور جس طرح کوئی انٹرنشپ پر لگتا ہے اس طرح سے کہ جناب کوئی کرائٹیریا نہیں، کوئی ان کی سٹرگل نہیں کہ بس وہ نواز شریف کی بیٹی ہیں اور ڈیل ہو گئی ہے تو اس کے بعد اب وہ وزیر اعلیٰ بن گئی ہیں۔ میاں نواز شریف ڈیل کے تحت واپس آ گئے ہیں، کیسز ختم ہو گئے ہیں، بھائی وزیر اعظم بن گیا ہے، سارا کچھ ہو گیا ہے، سمدھی نائب وزیر اعظم بنا ہوا ہے، کابینہ میں اپنے لوگ، اقتدار، سب کچھ ہے، لیکن بول نہیں سکتے۔ اندازہ لگائیے آپ، اس کی بھی کسک ہے ان کو۔ تو اس سے تو پھر بہتر ہے عمران خان جیل میں ہے مگر اوپن لیٹر بھی لکھ دیتا ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ ایک تیسرا لیٹر آئے گا جو آرمی چیف کے بارے میں ہے، تو وہ ڈیل قبول نہیں کر رہا۔ کہا جا رہا ہے، بار بار بیانات آئے ہیں کہ جی بنی گالا شفٹ ہو جائیں، گورنر ہاؤس شفٹ ہو جائیں، وزیر اعلیٰ ہاؤس خیبر پختونخوا شفٹ ہو جائیں، بس یہ ہے کہ کچھ عرصے کے لیے خاموشی، کچھ عرصے کے لیے خاموشی۔ پہلے تو بات سنی تھی 3 سال کے لیے باہر چلے جائیں، میاں نواز شریف صاحب کی طرح لکھ کر دے جائیں۔ میاں صاحب تو 10 سال کے لیے چلے گئے تھے اور کہتے رہے کہ نہیں کوئی معاہدہ نہیں، پھر وہ لکھا ہوا معاہدہ آ گیا، سعودی گورنمنٹ کو سامنے آنا پڑا کہ جھوٹ بول رہے ہیں، لکھ کر انہوں نے معاہدہ کیا ہوا ہے، ہم اس میں شامل ہیں۔ تو یہ سب کچھ عمران خان کو آفر کیا، اس نے نہیں مانا۔ اب حال یہ ہو گیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے قریب ترین لوگ، ایڈوائزرز، ان کو سمجھنے والے، ان کی سیاست سمجھنے والے، ان سے عہدے لینے والے، نجم سیٹھی صاحب، ان کا ایک کلپ جناب وہ چل رہا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں وقت آ جائے گا، آنے والا ہے، یہ کوئی چمبے کی بات نہیں کہ میاں نواز شریف خود عمران خان کو جیل سے نکالیں گے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک کریڈٹ دینا چاہ رہے ہیں ان کو کہ میاں نواز شریف جیل سے نکالیں گے، انہوں نے راستہ دیا ہے فضل الرحمان کو، جس طرح سے ان سے ملے ہیں اس طرح اب وہ عمران خان کے لیے بھی کریں گے۔ اب کیا وجہ، میاں نواز شریف صاحب کیا عمران خان کو بڑا پسند کرنے لگ گئے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ وجہ کہیں یہ تو نہیں کہ ان سے معاملات نہیں چل رہے، 26ویں آئینی ترمیم کر کے بھی نہیں چل رہے، یعنی گالی بن گئی ہے 26ویں آئینی ترمیم۔ آپ یقین جانیے، آپ کسی کے سامنے اس کا ذکر کریں وہ آگے سے غصے کا اظہار کرے گا، بدنام ترین ترمیم بن گئی ہے۔ آپ وکلاء سے ڈسکس کر کے دیکھ لیں، آزاد وکلاء سے، آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہونے والے باضمیر وکلاء سے بات کر کے دیکھ لیں۔ دوسرے تو پھر عہدے مل جائیں، کچھ کو کیا کیا مل جائے، کسی کی اپنی وہ ہوں، ورنہ وہ دیکھیں کہ جو کسی وقت میں قاضی فائز صاحب کے وکیل ہوتے تھے آج وہ باہر نکل رہے ہیں، وہی احمد کرد، وہی اعتزاز احسن، اس کے علاوہ دیگر لوگ، وہ دیکھیں حامد خان صاحب نے تو اتنے سخت جملے کہے ہیں چیف جسٹس کے بارے میں۔ تو اب یہ کیا وجہ ہے، یہ میں آپ کو کلپ کا کچھ حصہ سنوا بھی دیتا ہوں جس میں نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں جی یہ دیکھیں نواز شریف صاحب جائیں گے اور وہ بات کریں گے، وہ نکالیں گے عمران خان کو۔ بالکل یہ پاسبل ہے کہ کسی دن میاں صاحب خود جا کے عمران کو مین اسٹریم میں واپس لے کے آئے۔ کیا یہی وجہ ہے کہ نون لیگ ڈیفینڈ نہیں کر رہی اسٹیبلشمنٹ کو؟ اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ ڈیفینڈ نہیں کر رہی، یہی تو اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے، یہی تو میں کہہ رہی ہوں۔ اچھا لیں جی، یہ کچھ عرصہ پہلے ان کے پروگرام میں غالباً یہ بات ہوئی نجم سیٹھی صاحب کے شو میں، تو وہاں پر وہ یہ باتیں کر رہے ہیں اپنے شو میں۔ اب یہ قریب بھی رہے، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا خوش تو ہے نہیں، مطمئن تو ہے نہیں، کیونکہ وہ خود وزیر اعظم نہیں بن سکے۔ اشتہارات اخبار میں جو دیے گئے تھے، بلکہ اشتہار کیا، وہ تو خبر کی صورت میں دیے گئے تھے کہ نواز شریف وزیر اعظم بن رہا ہے، تو کیا ہوا؟ اب وہ ناراض اس لیے کہ جی مجھے بلایا، مجھے کیوں نکالا، میرے ساتھ دھوکہ ہوا، میرے ساتھ فراڈ ہوا، یہ کر دیا وہ کر دیا، مجھے وزیر اعظم نہیں بنایا۔ تو ان کو یہ سمجھایا جاتا ہے میاں صاحب بس کر دیں آپ،
اور اسی لیے وہ آپ دیکھیں کوئی پریس کانفرنس نہیں کرتے, کہیں نہیں آتے, کیونکہ ہر جگہ وہ اس طرح رونا دھونا شروع کر دیتے تھے, مجھے کیوں نکالا, مجھے وزیر اعظم نہیں بنایا, میں نے یہ کیا, ملک کے لیے فلاں کیا, وہی کرتا. تو ان کو پیغام بھیجا کہ ان کی زیادہ گفتگو نہ کروائیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو بنایا کیسے ہے, نکالا کیسے تھا وہ چھوڑیں, آپ کی بیٹی کو کیسے وزیر اعلیٰ بنایا ہے, آپ کے لوگوں کو کس طرح کابینہ دی ہے, اور کس طرح فارم 47 آپ کے لیے کیے گئے ہیں, کس طرح الیکشن کمیشن کا استعمال ہوا ہے. وہ اب رپورٹس جو آ گئی ہیں پتن کی, 64 نئے طریقے دھاندلی کے اپنائے گئے, آپ کے بھائی کو وزیر اعظم لگا دیا, آپ کے سمدھی کو نائب وزیر اعظم لگا دیا, آپ کے کیسز ختم کر دیے, ایئرپورٹ پر آپ کو جا کر انصاف دیا, آپ کی مرضی کے ججز لگ گئے ہیں جس طرح کے ججز آپ چاہتے تھے, سارا کچھ کر دیا. آپ کا مخالف جو ہے عمران خان, اس کو اندر کر دیا, اس کو سخت ترین سزا دے دی, اور آپ کیا چاہتے ہیں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ سیاست ختم ہو گئی ہے, سیاست دفن ہو گئی ہے, کچھ نہیں بچا میاں نواز شریف صاحب کے پاس, ان کو یہ لگ رہا ہے. اس لیے اب وہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اوہو یہ نہیں لینی چاہیے تھی گورنمنٹ, یہ بڑا غلط ہو گیا ہے. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میاں جبل لطیف کی باتیں سن لیں, مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو دی گئی ہے نا, ہمیں تو دی گئی ہے, ہمارے پاس تو مینڈیٹ نہیں تھا نا اتنا, ہماری تو سیٹیں تھیں, ہمیں تو دی گئی ہے, ہم نے تو یہ کر دیا, ہم نے تو ریاست بچانے کے لیے کیا, فلاں کیا. نہیں نہیں, انہوں نے اپنی کھال بچائی ہے, آل بچائی ہے, مال بچایا ہے, اس لیے یہ گلے شکوے سارے یہ چل رہے ہیں. اب یہ بات کہ جی وہ جائیں گے, وہ نکالیں گے, اصل میں آنے والے دنوں میں جس طرح سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ چلتا رہا تو یہ نظام کولیپس کر رہا ہے, نہیں چل رہا پچھلے 3 سال سے. آج کی خبر کیا ہے, پاکستان میں کرپشن مزید بڑھ گئی ہے, اور انٹرنیشنلی جو رینکنگ آئی ہے اس میں پاکستان مزید بدترین ہو گیا ہے. 2023 سے 2024 میں پاکستان میں اور زیادہ کرپشن ہو گئی, پہلے بھی کرپٹ تھے, مزید کرپشن بڑھی ہے. تو یہ جو 23 میں انہوں نے حال کیا تھا اس سے زیادہ بدتر حال ملک کا 2024 میں کر دیا ہے. پاکستان میں کرپشن بڑھ گئی, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا انڈیکس جاری, یہ آپ دیکھیے. تو آئی ایم ایف کی ٹیم آئی ہے اور چیف جسٹس سے ملاقات کرتی ہے, اور چیف جسٹس کہتے ہیں آپ بڑے بہترین وقت پر آئے ہیں, کیونکہ یہاں تو سارا نظام کولیپس کر چکا ہے, بڑے بہترین وقت پر آئے ہیں. اور چیف جسٹس کی گفتگو دیکھیں, ان کے لیے بھی وہ کہہ رہے ہیں سسٹم کو چلنے دیں, ان کو اس سے اچھا سسٹم ہی نہیں نظر آ رہا جس میں وہ خود چیف جسٹس ہیں, اور یہ نظام چلنے دیں. اتنا اچھا نظام ہے چیف جسٹس پاکستان کے لیے بھی یہ کہ اس سے اچھا نظام ہو نہیں سکتا تھا, اس کو چلنے دیں, خط لکھنے والوں کو چھوڑیں, وہ پرانی باتیں ہیں, وہ بھی آہستہ آہستہ یہ آتے ہیں, ٹھیک ہو جائیں گی. اچھا عمران خان کے بارے میں سن لیں کہ جی ان کا خط ملا, وہ میں نے آگے بھیج دیا ہے, انہوں نے یو ایس بی بھی ساتھ دی ہے, وہ آئینی بینچ دیکھے گا, وہ جو حکومت نے بنایا آئینی بینچ وہ دیکھے گا. وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی, انہوں نے آج ریمارکس دیے ہیں کیس میں کہ پاکستان میں رہنا مستقل لڑائی ہے, 24-25 کروڑ لوگ ہیں, لڑائی کرنے والے زیادہ, بچنے والے کم ہیں. عدلیہ, پارلیمنٹ, ایگزیکٹو سب کچھ کولیپس کر چکے ہیں, سب ختم ہو چکا, منہدم, برباد, کچھ نہیں بچا اس ملک میں. ریاست بس عوام میں معلق ہے, کیونکہ نہ پارلیمنٹ, نہ ایگزیکٹو, نہ عدلیہ, یہ کچھ بھی نہیں بچا, کولیپس کر چکے ہیں. یہ سینئر جج اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہے ہیں. اور یہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے حوالے سے کیس تھا. چیئرمین ایف پی ایس سی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اختر نواز ستی عدالت کے سامنے پیش ہوئے, اور نے کہا جی میں 5 منٹ میں موقع پیش کرتا ہوں. عدالت نے پوچھا آپ چیئرمین بنے ہیں, آپ کب چیئرمین بنے ہیں؟ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اختر نواز ستی نے جواب دیا کہ 9 اکتوبر 2024 کو چارج لیا ہے. پھر یہ کیس باقی پھر آگے اس کے ریمارکس وغیرہ آتے رہے اور کیس چل رہا ہے. دوسری طرف کیا ہوا, قومی اسمبلی میں اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہوں اور الاؤنسز میں اضافے کا بل منظور کر لیا گیا ہے. یہاں تنخواہیں بڑھاؤ, سسٹم چلنا چاہیے جی, تنخواہیں بڑھیں. جس میں عمران خان کا خط ججز آئینی کمیٹی کو بھجوا دیا ہے, چیف جسٹس نے کہا. اور اس طرح وزیر اعظم نے بھی مجھے پیغام بھجوایا, میں نے کہا اپنی ٹیم کے ساتھ آ کر مجھے ملیں. اٹارنی جنرل کو کہا کہ جی اسلام ہے, پوری ٹیم کے ساتھ آئیں. اچھا ان کے جواب آ رہے ہیں, لیکن اپنے ججز کے خط کا کوئی جواب نہیں, جو مداخلت ہوئی اس کا بھی کوئی جواب نہیں, جو سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ابھی تک ہوا مخصوص نشستوں پر, اس پر بھی کوئی جواب نہیں. آئی ایم ایف نے سرکاری افسران کے ایسٹ ڈکلیریشن کے لیے مزید مہلت کی درخواست مسترد کر دی. آئی ایم ایف قرض کی اگلی قسط کے لیے اقتصادی جائزہ 3 مارچ سے شروع ہونا ہے جی. اچھا پاکستان میں کرپشن بڑھ گئی, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کا میں نے آپ کو حوالہ دیا. اور یہ وہ سسٹم ہے جس میں 2 ججز سے قانونی امور وہ کمیٹی تھی وہ واپس لے لیے گئے, یعنی بابر ستار اور جسٹس سردار اسحاق سے. اور گل حسن اورنگزیب کو کہا ہے انہوں نے کہ جی میں اس لیے لایا ہوں کہ ٹیکس اور کارپوریٹ کی چیزیں دیکھیں. یہ ان کو مستقل اس لیے نہیں کیا سپریم کورٹ میں کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی دوڑ سے باہر نہ ہو. یہ بھی عجیب بات ہے, تو ایک میٹنگ کا اور انتظار کر لیتے. یہ کیا 1 مہینے کے لیے ان کو یہاں پر لائے ہیں؟ تو باقی تو اب سرفراز ڈوگر صاحب جو لاہور ہائی کورٹ سے لائے گئے تھے وہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے معاملہ دیکھیں گے. ان سے سوال بھی یہ ہوا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ان کو کیوں بنایا ہے, تو کہا ابھی تو بنایا تو نہیں ہے.
پھر انہوں نے کہا کہ جی ایک بڑا دلچسپ سوال ہوا ان سے کہ اسٹیبلشمنٹ، یہ راجہ محسن اعجاز نے یہ ٹویٹ کیا ہے، رپورٹر ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا کورٹ پیکنگ میں کتنا رول ہے؟ صحافی کا سوال، وہ آپ نے کل خود دیکھ لیا چیف جسٹس کا جواب، یہ انہوں نے جواب دیا جی۔ اور اس کے علاوہ چیف جسٹس پاکستان سے صحافیوں کی ملاقات میں سب سے بڑی خبر عمران خان تھا، 7 والی عمارت میں قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا، ادھر بھی گونج عمران خان کے نام کی ہے، ہر طرف ایک ہی نام ہے جی، عمران خان عمران خان عمران خان۔ اور اس کے علاوہ ریاست کے ستون تو فارغ ہو گئے، یہ ان کے ریمارکس بہت زیادہ اس وقت وائرل ہیں محسن کیانی کے۔ ریاست تو ہوا میں ہے، عدلیہ پارلیمنٹ انتظامیہ منہدم ہو چکی، گر چکی، زمین بوس ہو چکی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی کے خوفناک ریمارکس یہ سامنے آئے ہیں جی اس کیس میں۔ تو یہ ہیں جی کچھ اپڈیٹس، اور اس کے علاوہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے کہ یہ جو معیشت کا بڑا راگ الاپا جا رہا ہے نا، کہ بڑی زبردست ہو گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے بارے میں انٹرنیشنل رپورٹ آ گئی ہے پاکستان کے بارے میں، جو بڑی ہولناک ہے، بڑی افسوسناک ہے۔ جس طرح ملک لوگ چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں، کبھی مثال دی جاتی تھی کوئی لیبیا، شام، عراق، حتیٰ کہ افغانستان اور اس طرح کے ملک تھے جن کے لوگ کشتیوں میں ڈوب ڈوب کر مرنے کی خبریں آیا کرتی تھیں۔ پاکستان میں اتنی ہائی لائٹ اس لیے نہیں ہوتی تھی کہ ان کے ممالک کی ہوتی تھی، لیکن انٹرنیشنلی خبریں بنتی تھی۔ آج سب سے زیادہ خبر پاکستان کی آ رہی ہے، یہ حالات کرتے ہیں کہ یہاں سے روز آئے دن یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جی وہ کشتی میں ڈوب کر لوگ مر رہے ہیں، کیوں وہ لوگ نوجوان یہاں سے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے نہیں، اوور آل اکانومی کے بارے میں بھی انٹرنیشنل رپورٹ آ گئی ہے، اس میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔